اور قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتایا تھا کہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ ہر شخص جب کوئی سال ختم ہوتی ہے تو اس سال کے جانے پہ اور اگلا سال شروع ہونے پہ خوشیاں مناتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا جو سال گزر گیا یہ برا سال تھا، اب جو ہمارا سال آیا ہے یہ بہت ہی اچھا سال ہوگا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جب 2019 گیا تھا اور 2020 کی شروعات ہوئی تھی تو لوگ کتنی خوشی منا رہے تھے کہ دیکھو 2019 ہم سے چلا گیا، اب 2020 آ چکا ہے۔ اب 2020 کے آنے پہ انہوں نے خوشیاں منائی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تمام آفات و بلایات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ 2020 میں وائرس ہے، لہٰذا یہ ایسا سال ہے ویسا سال ہے، اس کے بارے میں تمام وہ اس کو منحوس بتانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ نہ ہی کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دن جو لوگ بدشگونی کرتے ہیں، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس نے جو ہم کو خبر دی ہے، قرآن مقدس نے ہم کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی جو حکم دیتا ہے وہ میرا ہی حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں جو تمام خبریں بتائی ہیں، ان خبروں میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمانہ آئے گا وہ خرابی کا زمانہ آئے گا۔ یعنی کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سال جو ہمارا گزرا یہ بڑا کٹھن سال تھا، بڑا مشکل سال تھا، لہٰذا اب یہ سال ہمارا گزرا تو اب ہمارا اگلا سال جو ہوگا وہ بہتر سال ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانہ جو بعد کا زمانہ ہے وہ خرابی کا زمانہ ہے، برائیوں کا زمانہ ہے۔ اور آپ دیکھیں 1400 سال پہلے سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو وہ دور کیسا دور تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بکریاں اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اتنا خوبصورت زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت مولائے کائنات ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے آ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے عرب کے اندر پیر رکھا، عرب کے اندر داخل ہوئے تو حضرت مولا کائنات رونے لگے۔ تو جو ساتھ میں اور لوگ تھے انہوں نے پوچھا، ان ساتھیوں نے کہا کہ اے مولا کائنات آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا کہ کیسے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ تم دیکھو یہ بکریاں جو ہم جب جا رہے تھے تو یہ کسی کے کھیت میں نہیں چر رہی تھیں، کسی کے کھیت کو نہیں اجاڑ رہی تھیں، کسی کی میڑ پر نہیں تھیں، اور اب ہم جب واپس آئے ہیں تو دیکھو یہ بکریاں دوسروں کے کھیتوں کو اجاڑ رہی ہیں۔ تو ان کا دوسروں کے کھیتوں کا اجاڑنا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ حضرت عمر کا خیر دبدبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو ان کے بعد کا جو زمانہ، پھر صحابہ کرام کے بعد کا، مولا کائنات کے بعد کا جو زمانہ آیا، امام حسن کے بعد کا جو زمانہ آیا، خرابی کا زمانہ آیا، اس کے بعد جو اور زمانے آئے پھر وہ اس سے زیادہ خرابی کا زمانہ آیا، اس کے بعد جو زمانے آئے وہ اس سے زیادہ خرابی، عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، تو اس کے بعد جو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے بعد جو دور آیا وہ بڑا خراب دور آیا۔ لہٰذا اب سے پہلے جو ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد جو بتاتے رہے کہ ہمارا زمانہ بڑا اچھا زمانہ تھا، اس میں ساری چیزیں نہیں تھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو دور آیا یہ دور بڑا خراب دور ہے، خرابیوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے نہیں، ایام کے اعتبار سے نہیں، کسی مہینے کی نحوست کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مہینہ معاذ اللہ نحوست میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ جو زمانہ پچھلا زمانہ تھا وہ اچھا زمانہ تھا، آنے والا زمانہ جو ہے وہ خرابی کا زمانہ ہے۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمائی ہے کہ جو زمانہ آنے والا زمانہ ہے وہ خرابی کا زمانہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو آنے والے وقت میں جیسے ہی کوئی سال شروع ہو تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری پچھلی زندگی جو گناہوں میں، تمام نحوستوں میں، نمازوں کے چھوڑنے میں، جھوٹ بولنے میں، فریب مکاری میں جو گزری ہیں، مولا ہمیں اس پہ معافی عطا فرما دے، اور ہمارا اگلا سال جو ہو وہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین بنا دے، ہمیں اس میں نمازی بنا دے، ہمیں اس میں تمام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ تو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور بہرحال ہر زمانہ جو بعد کا زمانہ خرابی کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ایسے زمانوں سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے گتھ جائیں گے جیسے بوریا بنا جاتا ہے، تو ہمیں اس دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور